اسی طریقے سے بہت سارے لوگ غوث اعظم کا معنی بھی نہیں جانتے، اور کچھ لوگ جانتے ہیں تو اس کہنے پر شرک و بدعت کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں۔ غوث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو لغت کی کتابوں میں غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد کو پہنچنے والا اور مددگار۔ فریاد کو پہنچنے والا اور مددگار۔ اور جب کہا جائے غوث اعظم، بڑے غوث یعنی بڑے مدد کرنے والے اور بڑے فریاد کو پہنچنے والے۔ اور حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کا لقب بارگاہ سمدیجت سے بھی نصیب ہوا، اور بہت بڑے بڑے اولیاء اور اکابرین اولیاء نے بھی سیدنا غوث الثقلین کو غوث اعظم کے نام سے یاد فرمایا۔ بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ مدد کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، پھر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنا معاذ اللہ شرک ہے، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور پھر دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم پڑھتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو پھر غوث اعظم کسی انسان کو کہنا، بڑا مدد کرنے والا کہنا، یہ کب جائز ہوگا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود ذاتی طور پر اتنی طاقت ہے کہ وہ جس کی چاہیں مدد کریں، تو یہ ذاتی طاقتور سمجھنا یہ تو شرک کہلا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے غوث پاک کو مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی، تو یہ شرک و بدعت نہیں ہو سکتا۔ اور غوث اعظم کہہ کر کے کوئی خدا مراد نہیں لیتا، بندہ ہی مراد لیتا ہے۔ جب کبھی کسی نے یا غوث کہا تو ذہن کے اندر اللہ نہیں آیا، بلکہ بغداد کے شہنشاہ آئے ہیں۔ اور جب ان کا تصور آ جاتا ہے، یہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم غوث پاک کو خدا نہیں مانتے، خدا کی عطا سے مدد کرنے والا مانتے ہیں۔ ایک ہے حقیقی، ایک ہے مجازی، اس کو تھوڑا سا سمجھو۔ ایک مریض شفا یاب ہو جاتا ہے، بیمار تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا، علاج کرایا، اسے شفا مل گئی۔ تو دو قسم کے جملے نکلتے ہیں۔ ایک بندہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے اللہ نے شفا عطا فرمائی، اور کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے شفا مل گئی۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے شفا عطا فرمائی، یقیناً اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر کی دوا سے شفا ملی، ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تو یہ کہنا ناجائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ ہی نے ڈاکٹر کو علم عطا فرمایا، اور اس علم کے ذریعے وہ لوگوں کو دوائی دے کر کے شفا عطا کر رہا ہے۔ لیکن حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس عقیدے کو تو جس طریقے سے ہم اپنی زبان پر یا غوث کہتے ہیں یا غوث اعظم،
کہہ کر کے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں تو ہماری منشا یہی ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل نے غوث پاک کو اتنا طاقتور بنایا ہے اپنے فضل سے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی اور پریشان حالوں کی فریاد کو پہنچ جاتے ہیں، مدد فرماتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے کہ غوث کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو جب کبھی آپ غوث اعظم کہیں تو یہ فوراً سوچیں کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ فریاد کو پہنچتے بھی ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں۔